حامیم، السجدہ، الشورى۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توأم ہیں۔ دونوں کا موضوع توحید کا اس بات اور اس کے حوالے سے قریش کو انذار و بشارت ہے۔ پہلی سورہ میں البتہ تنبیہ اور دوسری میں تفہیم کا پہلو نمایاں ہے۔ دونوں میں خطاب قریش سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ ہجرت و برات میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ یہ خدائے رحمان الرحیم کی تنزیل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتوں کی تفصیل کی گئی ہے عربی قرآن کی صورت میں، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں، بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی۔ ان پر افسوس، ان کی اکثریت نے مگر اس سے منہ موڑ لیا ہے، لہٰذا سن کر نہیں دے رہے ہیں، اور بڑی رعونت کے ساتھ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، اور جو کچھ ہمیں سنا رہے ہو ہمارے کان اس سے بہرے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب حائل ہے، سو جو کچھ تمہیں کرنا ہے کر گزرو، ہم بھی جو کچھ کرنا ہے کر کے رہیں گے۔ ان سے کہہ دو مجھے کیا کرنا ہے، میں خدا نہیں ہوں کہ تم پر عذاب نازل کر دوں، میں بھی اسی طرح ایک انسان ہی ہوں جیسے تم ہو۔ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اپنا رخ سیدھے اسی کی طرف کیے رہو اور اس سے مغفرت چاہو، اور سن لو کہ ان مشرکوں کے لیے تباہی ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں لوگوں کا جو حق ان پر عائد ہے اسے ادا نہیں کرتے، اور یہی آخرت کے منکر ہیں۔ ان میں سے البتہ جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے یقیناً ایسا صلہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان سے پوچھو کیا تم اس ہستی کا انکار کر رہے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہ ہے جہانوں کا پروردگار، اور اس نے زمین کے اندر اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور سب ضرورت مندوں کے لیے یکساں اس کی غذائیں اس میں ودیعت کر دیں، یہ سب ملا کر 4 دنوں میں۔ پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو زمین کے ساتھ ہی وجود میں آ چکا تھا اور اس وقت دھویں کی صورت میں تھا، سو اس کو اور زمین کو حکم دیا کہ تعمیل کرو، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں میں ان کے 7 آسمان ہونے کا فیصلہ فرمایا، اور ہر آسمان میں اس کا قانون وحی کر دیا، اور تمہارے اس قریبی آسمان کو ہم نے چراغوں سے رونق دی اور اسے خوب محفوظ بنا دیا۔ یہ خدا عزیز و علیم کا منصوبہ ہے۔ اب بھی اگر منہ موڑتے ہیں تو کہہ دو کہ جیسی کڑک عاد و سمود پر ہوئی تھی، میں تم کو اسی طرح کی کڑک سے ڈراتا ہوں جب ان کے آگے اور پیچھے سے ان کے رسول ان کے پاس آئے کہ انہیں ہر پہلو سے سجھا دیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا کہ کسی کو رسول بنا کر بھیجے تو فرشتے اتارتا، اس لیے ہم تو اس پیغام کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ سعاد کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بن بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر طاقت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے طاقت میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہے؟ اس طرح بڑے بن بیٹھے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے، سو ہم نے نحوست کے چند دنوں میں ان پر سرما کی تند ہوا بھیج دی تاکہ ان کو اسی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ رسوا کر دینے والا ہوگا، اور وہاں ان کو کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ رہے سمود تو ہم نے ان کو بھی ہدایت کی راہ دکھائی، مگر انہوں نے ہدایت پر اندھا بن کر رہنے کو ترجیح دی، سو ان کے اعمال کی پاداش میں
ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے آ دبوچا، اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ہم سے ڈرنے والے تھے۔ اس دن کا خیال کرو جب اللہ کے یہ دشمن دوزخ کی طرف ہانک کر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وقت آ جائے گا کہ دوزخ تک آ پہنچیں گے تو جو کچھ یہ کرتے رہے، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے رونگٹے ان پر اس کی گواہی دیں گے۔ یہ اپنے جسموں سے پوچھیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ جواب دیں گے، ہم کو اسی اللہ نے گویا کر دیا جس نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔ اس طرح گواہی دیں گے۔ اور لوگوں، یہ بات بھی یاد رکھو کہ اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اب اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہو۔ تم یہ اندیشہ نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسموں کے رونگٹے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ تم نے تو گمان کر رکھا تھا کہ اللہ بھی ان بہت سی چیزوں سے واقف نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تمہارا یہی گمان ہے جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں کیا تھا، جس نے تم کو غارت کیا اور تم خسارے میں پڑ گئے۔ سو اگر یہ صبر کریں تب بھی دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی، اور اگر یہ معافی چاہیں گے تو انہیں معافی بھی نہیں دی جائے گی۔ یہ اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے، تو ان کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز انہوں نے ان کو خوشنما بنا کر دکھائی، اور بالآخر وہی بات ان پر بھی پوری ہو کے رہی جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر پوری ہوئی۔ یقیناً یہ خسارے میں رہنے والے تھے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے بیچ میں غل مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سو ہم ان منکروں کو ضرور سخت عذاب چکھائیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے ضرور اس کا ان کو بدترین صلہ دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے۔ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ آگ ہے۔ ان کے لیے ان کے اس جرم کی سزا میں کہ یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے تھے، اسی میں ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہاں یہ منکرین کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں وہ جن اور انسان ذرا دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم ان کو اپنے پیروں تلے روندیں تاکہ وہ ذلیل و خوار ہوں۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر تمام مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر اس پر ثابت قدم رہے، ان کی تسلی کے لیے قیامت کے دن اس سے پہلے کہ فیصلہ ہو ان پر یقیناً فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو نہ غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ہم جس جنت کی خوشخبری تمہیں دے رہے ہیں اس میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہے جسے تمہارا دل چاہے گا، اور اس میں ہر وہ چیز حاضر ہے جو تم طلب کرو گے، اس کی طرف سے سامان ضیافت کے طور پر جو بڑا ہی بخشنے والا ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو اے پیغمبر، اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں یکساں نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین اب برائی کے درپے ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہے، تو دیکھو گے کہ وہی جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ گویا ایک سرگرم دوست بن گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کسی موقع پر تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا ہو جائے تو اللہ کی پناہ ڈھونڈو، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ لوگو، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، یہ رات اور دن اور سورج اور چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا ہے۔
اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ پھر اگر یہ تکبر کریں تو پرواہ نہیں، جو فرشتے تیرے پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ شب و روز اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے ذوق و شوق کا یہ حال ہے کہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے جان پڑی ہے، پھر جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہاتی اور ابھرتی ہے۔ جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہماری ان نشانیوں کے بارے میں جو لوگ کجروی اختیار کر رہے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سو فیصلہ کر لیں کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے دن آئے گا اور اسے کسی بات کا کھٹکا نہ ہوگا۔ لوگو تم جو چاہو سو کرو، اس میں کچھ شک نہیں کہ جو تم کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کی اس یاد دہانی کا انکار کر دیا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی ہے، انہوں نے اپنی شامت بلا لی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بلند پایہ کتاب ہے، اس میں نہ باطل اس کے آگے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے اتاری گئی ہے جو سراسر حکمت ہے، ستودہ صفات ہے۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، تمہیں ان لوگوں کی طرف سے وہی باتیں کہی جا رہی ہیں جو تم سے پہلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں۔ اس وقت انہیں ڈھیل دی گئی ہے، لیکن یہ بے خوف نہ ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ تیرا پروردگار مغفرت والا اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد دہانی پہلی کتابوں کی زبان میں کیوں نہیں اتاری گئی؟ ہم اگر اس قرآن کو اجمی قرآن بنا کر اتارتے تو اس وقت یہ اعتراض اٹھاتے کہ اس کی آیتیں خود ہماری زبان میں کھول کر بیان کیوں نہیں کی گئیں۔ کیا تعجب کی بات ہے کہ کلام اجمی اور مخاطب عربی؟ ان سے کہو ایمان والوں کے لیے تو یہ ہدایت ہے اور دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تو ان کے کانوں میں البتہ یہ گرانی ہے اور ان کے اوپر یہ ایک حجاب بن گیا ہے۔ یہی ہیں جو قیامت کے دن اب کسی دور کی جگہ سے پکارے جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب کے بعد اس نئی کتاب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، مگر اس میں اختلاف پیدا کر دیا گیا، اور تیرے پروردگار کی طرف سے اگر ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو خدا کی کتاب کے ساتھ اس ظلم کی پاداش میں ان حاملین کتاب کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اب اس کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ اس سے نجات کے لیے یہ خدا کی اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں تو انہی کا بھلا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس قیامت سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی؟ ان سے کہو قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے۔ یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں ہے۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ مصیبتوں کا آتے دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی ہیں تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی۔
لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہی ہے۔ یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں، سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور و استکبار سے منہ موڑتا اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر، اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں، انہیں ہم ان قریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے۔ اور تمہاری تسلی کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے؟ سنو، یہ لوگ اپنے رب کی حضور پیشی کی طرف ہی سے شک میں ہیں۔ سنو، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔